یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شہر کراچی کی ہار اور جیت کا مسئلہ ہے۔ لوگ نہیں چاہتے کہ اس شہر میں رہیں، یہاں کا کچرا، یہاں کی گندگی، یہاں کی سڑکیں، یہاں کی کرپشن، یہاں کی لوٹ مار، لوگ عاجز آ گئے ہیں۔ یہ شہر اور اس کے بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے تو اس کے راستے میں یہ ریاستی طاقت کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں۔ میں کراچی کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، جماعت اسلامی انشاءاللہ ان کے ووٹ کا تحفظ کرے گی۔ کراچی کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس جد و جہد کی پشت پر آ کر کھڑے ہوں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شہر کراچی کی ہار اور جیت کا مسئلہ ہے کہ جو مافیا یہاں پر پوری مسلط ہیں حکومتوں کی صورت میں، براہ راست 15 سال سے اقتدار میں ہیں، ان کے تمام پارٹنرز ان کے ساتھ موجود ہیں۔ 15 سال یہ اور پورے اگر 25-30 سال نکال دیں، 35 سال لیں تو اس شہر کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس شہر میں تباہی ہوئی ہے، اس شہر کے لوگوں کو تعلیم سے محروم کیا گیا ہے، ملازمتوں سے محروم کیا گیا ہے، انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں مزید یہ جو 15 سال مسلسل گزرے ہیں اس کے تو پورا کنڈکٹ سب کے سامنے ہے۔ تو جو 15 سال سے پورے سندھ کو اجاڑ رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ زبردستی جو ہے وہ اپنا میئر بھی لا کر جو بچا کچا ہے وہ بھی سب لٹا کر پھینک دیں۔ تو کراچی کے لوگوں کو اب اس کے اوپر اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے، اور جماعت اسلامی اس پر اپنا جو بھی موقف رکھتی ہے وہ آئینی ہے، قانونی ہے، عدالتی ہے اور جمہوری ہے۔ ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے اور ووٹوں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضمنی انتخاب جو رمضان المبارک میں انہوں نے رکھا ہے، ہم نے کہا تھا کہ اتوار دن کے کہیں تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم اس دن چھٹی ہو جائے گی۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کرائیے الیکشن ضمنی انتخاب، لیکن یہ ضمنی انتخاب جو 2 مہینے بعد تاخیر کے بعد اعلان ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ یہ ضمنی انتخاب تو 16 جنوری کو اناؤنس ہو سکتا تھا۔ یہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ظاہر ضمنی انتخاب پر بہت چین وجبی تھی، بہت پریشان تھی، اور آپ نے تو ان کی قیادت کی طرف سے دیکھ لیا کہ وہ اس کے خلاف کتنی بات کر رہے تھے۔ اب جب یہ ڈیٹ آ گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی وہ دھاندلی کی کوشش کر سکتے ہیں کریں گے۔ میں کراچی کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو 11 یوسیز ہیں یہ بہت اہم ہے، اور ان یوسیز میں ہمیں 2-3 طرح کے کام کرنے ہیں۔ ایک تو الیکشن کیمپین بہت زبردست ہمارے کارکنوں کو چلانی چاہیے، اور لوگوں کو یہ میسج دینا چاہیے کہ اس کو کوئی ایسا بائی الیکشن نہ سمجھیں جس طرح بھی پچھلے دنوں قومی اسمبلی کے بائی الیکشن تھے جس میں کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہونا تھا۔ اس بائی الیکشن پر آپ کے میئر کا انحصار ہے، اور یہ چاہیے کراچی کے عوام کو یہ ہم بیدار کریں، ہمارے ورکرز ان کو بتائیں کہ وہ ووٹ ڈالیں۔ رمضان المبارک موجود ہے، ہمیں معلوم ہے اس دن 27واں روزہ ہے، بہت بابرکت دن ہے۔ اس بابرکت دن کو اور بابرکت بنائیے کہ حق اور انصاف کی بنیاد پر آپ ووٹ ڈالیے۔ ووٹ ایک امانت ہے۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ہم اس شہر کے بچوں کا مستقبل دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا، ان حالات میں ان ظالموں نے یہ حالات بنائے ہیں کہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس شہر میں رہیں، یہاں کا کچرا، یہاں کی گندگی، یہاں کی سڑکیں، یہاں کی کرپشن، یہاں کی لوٹ مار، لوگ عاجز آ گئے ہیں۔ یہ شہر وہ ہوتا جہاں کوئی اگر یہاں سے چلا جاتا تھا تو اس کی یاد ستاتی تھی اور لوگ پلٹ کر واپس آتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس شہر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ان ظالموں نے اس شہر کو اس طرح سے بنا دیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی امید پیدا ہوئی ہے، اگر کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ شہر پلٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، دوبارہ پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، یہ شہر اور اس کے بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے، تو اس کے راستے میں یہ ریاستی طاقت کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں، ریاستی مشنری کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں، ریاستی اداروں کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں۔ ہم ہر چیلنج کو قبول کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم ان تمام لوگوں سے، ان تمام اداروں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو اپنا رول ادا کر رہے ہیں اس مینورنگ میں، اس دھاندلی میں، اس کرپشن میں اور اس مینڈیٹ پہ قبضے میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو اپنے اس پورے کنڈکٹ کو ریوائز کرنا چاہیے۔